جو مناظر آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے یہ انڈونیشیا میں ہونے والے عوامی احتجاج کے تھے۔ آخر کیوں؟ کیا ایک ڈیلیوری رائڈر اس قدر اہم تھا یا کچھ اور بھی تھا جو اندر ہی اندر لوگوں میں غصے کی آگ بھڑ؟ ان ہنگاموں میں تقریباً 7 لوگ اپنی جان سے گئے اور تقریباً 1200 افراد زخمی ہوئے۔ یہ تو وہ واقعات تھے جو 25 اگست سے لے کر 5 ستمبر کے درمیانی عرصے میں ہوئے۔ ڈیلیوری رائڈر کی موت نے ان ہنگاموں پر جلتی پہ تیل کا کام کیا اور یہ احتجاج باقی شہروں تک بھی پھیل گیا، یہاں تک کہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ، پولیس اسٹیشن اور بہت سی سرکاری املاک کو عوام کی طرف سے آگ لگا دی گئی۔ صدر براوو کو اپنا چین کا دورہ ملتوی کرنا پڑا اور حکومت کو احتجاج کو روکنے کے لیے فوج کو طلب کرنا پڑا۔ انڈونیشیا کی حکومت کی عوامی مقبولیت اپنے عروج پر نہ سہی لیکن کچھ خاص بری بھی نہیں تھی۔ 25 اگست 2025 وہ دن تھا جب انڈونیشیا کی پارلیمنٹ اپنے اراکین کے لیے ایک بل منظور کرتی ہے جس کے تحت اس کے تمام 580 اراکین حکومت سے $3000 ماہانہ الاؤنس لینے کے اہل ٹھہرتے ہیں۔ یہ اماؤنٹ جکارتہ میں ایک عام آدمی کی مزدوری سے تقریباً 3 گنا زیادہ تھی۔ اور یہی وہ وجہ تھی جس نے ایک عام آدمی کے دل میں حکومت کے لیے نفرت کے جذبات بھڑکا دیے۔ انڈونیشیا جو 5% کی نمو سے ترقی کرتا ہوا ملک ہے اور اس کی سالانہ جی ڈی پی 4 ٹریلین ہے، دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں۔ انڈونیشیا کی معیشت پاکستانی معیشت سے تقریباً 3 گنا بڑی ہے۔ انڈونیشیا نے تقریباً 3 دہائیوں کے بعد اپنے آپ کو جمہوری نظام میں تبدیل کیا۔ انڈونیشیا کی معیشت تیزی سے ترقی کی جانب گامزن ہے۔ اس کا سالانہ جی ڈی پی 2014 میں $890 بلین تھا، جو 2024 میں بڑھ کر $1.3 ٹریلین تک جا پہنچا، اور ایک اندازے کے مطابق سال 2035 میں یہ $4.1 ٹریلین تک جا پہنچے گا۔ انڈونیشیا معدنی اعتبار سے بھی ایک مالا مال ملک ہے۔ دنیا کے نکل کے کل ذخائر کا 42% انڈونیشیا میں ہے۔ نکل ایک ایسی دھات ہے جو آج کل لیتھیم بیٹریز کی تیاری میں استعمال ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے انڈونیشیا کو کاروں کی تیاری میں بھی مرکزی کردار حاصل ہے۔ دنیا کے بڑے ای وی مینوفیکچرر کمپنیز جیسے ہونڈائی، ایل جی نے انڈونیشیا میں بہت سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ نکل کی طرح کوئلہ بھی انڈونیشیا کی اکانومی میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ انڈونیشیا اپنی بجلی کی اچھی خاصی ضرورت کوئلے کے ذریعے پیدا کر رہا ہے۔ انڈونیشیا دنیا میں پام آئل بنانے والا ایک بڑا ملک ہے اور یہ دنیا کی ضرورت کا تقریباً 50% پیدا کرتا ہے۔ چین کے بی آر ٹی گروپ اور سنگاپور اسٹیلر انویسٹمنٹ نے انڈونیشیا میں بیٹری کی صنعت کاری کے لیے پہلے فیز میں $478 ملین کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے اور دوسرے فیز میں $229 ملین کی سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چین کی ایک بڑی کمپنی CATL نے بیٹری کی صنعت میں $1.2 ارب کی سرمایہ کاری کی۔ اسی طرح پی ٹی ویل اور چائنیز جمکو نے تقریباً $1.42 ارب کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ اس پر مزید یہ کہ چین کی ایک اور کمپنی GAC ایون نے 2025 میں انڈونیشیا میں ایک فیکٹری کھولی جو تقریباً کاروں کے 1 لاکھ یونٹ سالانہ تیار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بالکل اسی طرح ایک مشہور کمپنی BYD نے بھی تقریباً $1.3 ارب کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ اسی طرح ایک اور بیٹری مینوفیکچرر کمپنی ہے CNGR۔ اس کمپنی نے انڈونیشیا میں ایک ایڈوانس یونٹ لگانے کے لیے تقریباً $10 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ انڈونیشیا کی حکومت نے اپنے عوام کو بہترین سفری سہولیات میسر کرنے کے لیے تیز ترین ٹرین کا نظام متعارف کروایا۔ انڈونیشیا کی تیز ترین ٹرین 140 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے 340 کلومیٹر کا سفر تقریباً 30 منٹ میں طے کرتی ہے، اور یہ جنوب مشرقی ایشیا میں پہلی تیز ترین ٹرین سروس ہے جس کی تیاری میں تقریباً $52 ملین فی کلومیٹر لاگت آئی۔ There was a lot of, discussion and polemic around the high-speed train.
But I think after it was finished, people started using it. I think that the uptake was very, very fast and very incredible. And I think it made Indonesians also very proud that we actually have this high-speed train. یہاں اگر ہم غور کریں تو ہمیں واضح نظر آئے گا کہ خواہ بیرونی سرمایہ کاری ہو، صنعتی ترقی ہو یا خارجہ پالیسی یا کوئی بھی عوامی بھلائی کا منصوبہ، انڈونیشیا ترقی کی طرف تیزی سے اپنا سفر طے کر رہا ہے اور پاکستان سے قدرے بہتر حالت میں ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ تو سمجھ لینا چاہیے کہ انڈونیشیا معاشی طور پر ایک مستحکم ملک ہے۔ اور جہاں تک بات ہے انڈونیشیا کے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات اور خارجہ پالیسی کی، تو جنوری 2025 میں جاپان کے صدر نے اپنے انڈونیشیا کے دورے میں انڈونیشیا کو اپنی سمندری حدود کی نگرانی کے لیے 2 اسپیڈ بوٹ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اسی طرح انڈونیشین آرمی آسیان تنظیم کی وہ واحد فوج تھی جس نے 2023 میں آسٹریلیا میں ہونے والی انٹرنیشنل مشقوں میں حصہ لیا۔ یہاں یہ چیز ہمیں واضح نظر آ رہی ہے کہ خواہ بیرونی سرمایہ کاری ہو، صنعتی ترقی ہو، خارجہ پالیسی ہو یا کوئی بھی اور شعبہ، انڈونیشیا ترقی کی طرف تیزی سے اپنا سفر طے کر رہا تھا اور پاکستان سے کافی حد تک ایک بہتر حالت میں ہے۔ اب ہم ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں انڈونیشیا کے سیاسی نظام کے اوپر۔ انڈونیشیا میں صدارتی نظام حکومت رائج ہے اور وہاں کے پریزیڈنٹ پرابوو سوبیناتو اکتوبر 2024 میں منتخب ہوئے۔ جبران راکابومنگ انڈونیشیا کے نائب صدر ہیں۔ جبران راکابومنگ انڈونیشیا کے سابق صدر جوکووی کے بیٹے ہیں۔ جوکووی نے انڈونیشیا میں 2014 سے لے کر 2024 تک حکومت کی۔ جوکووی 2014 کے الیکشن میں صدر تو بن گئے لیکن ان کے پاس میجورٹی ووٹ نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے مختلف اتحادیوں کو اپنے ساتھ ملانا پڑا اور اسی وجہ سے ملٹری انفلوئنس بھی آہستہ آہستہ انڈونیشین پالیٹکس میں بڑھتا چلا گیا۔ یہاں ہمیں پاکستان کی طرح ایک ماروثی سیاست بھی نظر آتی ہے۔ 1945 کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت انڈونیشیا کا صدر 2 دفعہ 5 سال کے لیے الیکشن کے ذریعے منتخب ہو سکتا ہے۔ انڈونیشیا میں اختیارات کو نچلے درجے تک لے کر جانے کے لیے گورنمنٹ باڈی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا: ایگزیکٹو باڈی، لیجسلیٹو باڈی اور جوڈیشل باڈی۔ انڈونیشیا میں تقریباً 73 سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں اور تقریباً 80,000 امیدوار 80 اضلاع کے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں۔ ایک اچھے سیاسی نظام کے باوجود سہارتو کے 32 سالہ دور حکومت میں فوج کو دوہرا کردار ادا کرنا پڑا، جس میں ملک کے دفاع کے ساتھ ساتھ سماجی اور سیاسی کردار بھی شامل تھا۔ یہاں پر یہ چیز بھی قابل ذکر ہے کہ پریزیڈنٹ پرابوو سوبیناتو سہارتو کے دور حکومت میں ایک آرمی جنرل تھے۔ باوجود اس کے کہ موجودہ انڈونیشین صدر کی عوام میں مقبولیت کم ہوتی جا رہی تھی، انڈونیشیا کے سابق صدر جوکووی کی مقبولیت عوام میں اپنی جگہ قائم تھی۔ ایک کرائے گئے سروے کے مطابق جوکووی کی عوام میں مقبولیت 70 سے 80% تک تھی۔ چونکہ جوکووی کے بیٹے انڈونیشیا کے نائب صدر کے عہدے پر تعینات تھے، اس لیے ووٹرز کی ایک بڑی تعداد صدر پرابوو پر اعتماد کرتی تھی کیونکہ انہیں جوکووی کی حمایت حاصل تھی۔ صدر پرابوو 2024 کے الیکشن جوکووی کی حمایت کی ہی وجہ سے جیتے۔ صدر کی طرف سے جوکووی کے بیٹے کو وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ دینے کی وجہ سے عوام کی طرف سے تنقید کا سامنا تھا۔ عوام کا کہنا تھا کہ جوکووی ہر جگہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اپنے خاندان کے لوگوں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کروا رہا ہے۔ پرابوو نے صدر بننے کے بعد سابقہ صدر جوکووی کی پالیسیز کو جاری رکھنے کا وعدہ کیا اور اسی سلسلے میں اپنا عہدہ سنبھالنے سے پہلے چین کا دورہ بھی کیا۔ برکس تنظیم کا حصہ بننا پرابوو حکومت کی ترجیحات میں سے ایک تھا۔ انڈونیشیا 2025 میں اس تنظیم کا باقاعدہ رکن بننے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ اب تک ہم بہت اچھے طریقے سے جان چکے ہیں کہ معاشی اعتبار سے انڈونیشیا اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن سیاسی صورتحال کیا پاکستان سے کچھ زیادہ مختلف تھی؟ جی نہیں۔ حکومت نے جو بل 25 اگست 2025 کو منظور کیا، اس بل نے بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور مختلف عوامی مسائل کی وجہ سے عوام میں پائے جانے والے غم و غصے کو آگ لگا دی۔
اس غم اور غصے نے اس وقت زیادہ شدت اختیار کی جب ایک 21 سالہ فوڈ ڈیلیوری رائڈر عفان اپنے ریسٹورنٹ سے ایک ڈیلیوری کا آرڈر لے کر نکلتا ہے اور سڑک پر ہونے والے عوامی احتجاج کو روکنے کے لیے آئی ہوئی پولیس کی گاڑی کے نیچے آ کر کچلا جاتا ہے۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ عفان اس احتجاج کا حصہ نہیں تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ احتجاج میں شریک طلباء کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ احتجاج ملکی سطح پر معاشی ناموریوں اور ذاتی سیاسی فائدوں کے خلاف ہو رہے تھے، جو آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے کئی شہروں تک پھیل گئے، اور عوام اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف کسی بھی حد تک گزرنے کو تیار تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم سوچیں تو ہم آسانی کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ حکومت اور عوام کے درمیان لڑی جانے والی لڑائی یہ نہیں دیکھتی کون اس لڑائی کا حصہ ہے اور کون نہیں، نہ جانے کتنے اور لوگ بھی اس لڑائی کے نتیجے میں اپنے گھر نہ جا سکے ہوں۔ پاکستان کے الیکشن بھی زیادہ تر ماروثی سیاست پر مبنی ہیں۔ ہماری سیاست میں بھی بہت سے غیر سیاسی عناصر بھی شامل ہیں۔ مخالفین پر دباؤ بڑھانے کے لیے عدلیہ کا استعمال عام ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کی اکانومی اس وقت بہت نازک صورتحال سے گزر رہی ہے۔ یہ وہ تمام عوامل ہیں جو ایک عام آدمی کو فرسٹریشن میں مبتلا کر دیتے ہیں، عوام اور حکومت کے درمیان فاصلے کا سبب بنتے ہیں، ایک عام آدمی کے دل میں ایلیٹ کلاس کے لیے غصے کے جذبات پیدا کرتے ہیں، اور یہی وہ لاوا ہے جو اندر ہی اندر ایک طوفان کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور عفان کی وفات کی طرح کا ایک واقعہ سب کچھ جلا کر ختم کر دیتا ہے۔ پاکستان اور انڈونیشیا کی کہانی تقریباً ایک جیسی ہی ہے۔ جب حاکم طبقے کے مراد عوام کی خدمت سے کہیں زیادہ ہوں تو گلیوں کا شور پارلیمنٹ کے شور سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ انڈونیشیا کی صورتحال ہمارے لیے ایک آئینہ ہے۔